ما ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العلي العظيم. الصلوات. عزیزان گرامی، ہم نے ان سلسلہ مجالس کے لیے عنوان لیا کل وارثان کتاب، سورہ فاطر، اس کے فوراً بعد سورہ یاسین ہے، پہلے سورہ سبا ہے، اس کی آیت نمبر 32 ہے، یہ 35واں سورہ ہے، سورہ نمبر 35 ورس نمبر 32، یہ ہمارا عنوان ہے۔ اس سے پہلے اور بعد والی آیات بھی آل محمد علیہ السلام کی شان میں ہے۔ عزیزان گرامی، پورے قرآن کریم میں علماء میں بحث ہے کتنی آیات جناب مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی۔ فخر الدین رازی، یہ ہمارے علماء میں نہیں ہے، انہوں نے لکھا ہے 360 آیات علی ابن ابی طالب کی شان میں، 360 verses revealed for علی ابن ابی طالب علیہ السلام، فخر الدین رازی نے لکھا۔ اب اسلامک کیلنڈر جو ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ چاند پہ چلتا ہے، اس میں عام طور پہ 354 دن ہوتے ہیں، میکسیمم اگر سارے ہی مہینے 30 کے ہوں تو 360 دن بنتے ہیں۔ تو اللہ نے ہر دن کے لیے ایک آیت مولا علی کی شان میں نازل کی ہے۔ حافظ رجب برسی یہ بھی ہمارے عالم نہیں ہیں، صوفیہ میں سے ہیں، بزرگ علماء میں سے ہیں، ان کی پوری ایک کتاب ہے 500 میں آیت نزلت فی علی، 500 وہ آیات جو علی کی شان میں نازل ہیں۔ اور شیخ طوسی جو ہمارے عالم ہیں، قرآن کریم میں 6000 سے زیادہ آیات ہیں، وہ فرماتے ہیں 1000 سے زیادہ صرف علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل۔ قرآن کریم آل محمد علیہ السلام کی شان میں بہت سی آیات ہیں۔ یہ آیت عام طور سے پڑھی نہیں جاتی، لیکن میں نے اس آیت کو عنوان قرار دیا ہے، اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ امام رضا علیہ السلام کا پورا مناظرہ ہے اس آیت پہ، اس لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا۔ کل میں نے ایک دو حوالے دیے تھے، میں اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ تو امام نے جن آیات اور احادیث کو پیش کیا ہے، میں صرف وہی آیات اور احادیث پیش کر رہا ہوں جو امام نے دلیل کے طور پہ، اور پوچھا کس نے؟ مامون نے پوچھا سب علماء کے سامنے کہ بھئی بتائیے، اور یہ خراسان کا امام کا مناظرہ ہے، اور شیخ صدوق نے یہاں تک لکھا ہے کہ خراسان کیونکہ پورا صوبہ اس میں مرو جو شہر تھا وہاں پہ ہی مناظرہ ہوا، اور اس جگہ پہ مرو شہر میں امام سے پوچھا گیا کہ بتائیے یہ ثم، اللہ کہہ رہا ہے پہلے تو اس سے پچھلی والی آیت میں اللہ، میں نے کل عرض کیا تھا کہ والذی اوحینا من الکتاب، ہم نے جو آپ پہ کتاب نازل کی ہے، والذی اوحینا من الکتاب یعنی ہم نے جو آپ پہ کتاب نازل کی ہے، هو الحق، وہی سچ ہے، وہی حق ہے، مصدق لما بین یدیہ، جو کچھ پہلے کتابوں میں آ چکا ہے ان سب کی تصدیق کرتی ہے۔ سب سے بڑی علامت حق کی یہ ہوتی ہے کہ وہ پچھلے کی تصدیق کرے۔ میں نے تو اپنے طور پہ پیش کر دیا۔ اللہ قرآن کے لیے فرما رہا ہے یہ قرآن حق ہے، پچھلے کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، انڈورس کرتا ہے، بتاتا ہے جو پہلے آیا وہ سچ ہے، اور اگر کہیں تبدیل ہو گیا ہو تو جو اس میں ہے وہ سچ ہے۔ تو اب اللہ حق کی علامت یہ بتا رہا ہے پہلے کی تصدیق کرتا ہے، اور پیغمبر اسلام فرما گئے علی مع الحق والحق مع علی، اللہم ادر الحق کما دار علی، اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا علی حق کے ساتھ، اور پھر فرماتے ہیں حق علی کے ساتھ۔ یہ حدیث یہاں پہ مکمل نہیں ہوتی، یہ آدھی حدیث ہے۔ حبیب خدا نے فرمایا پروردگارہ حق کو ادھر موڑ دے جہاں علی مڑے۔ مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ میں دیکھیں دنیاوی اصولوں کے مطابق یہ دعا کرنی چاہیے تھی پروردگارہ علی کو ادھر موڑ دے جہاں حق مڑے، لیکن حبیب خدا نے دعا یہ فرمایا اللہم ادر الحق کما دار علی، پروردگارہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے۔ ابھی بھی میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں۔ دیکھیں بھئی دنیا کے اصول یہ ہیں کہ ہر انسان یہ کہتا ہے ہمیں ادھر رکھ پروردگارہ جہاں حق ہو،
چلیں آپ کی زبان میں کہہ دیتا ہوں، پیغمبر اسلام یہ دعا کر رہے ہیں پروردگارہ حق کو اتنا ادب سکھا دے کہ وہ علی کی پیروی کریں. توجہ فرما رہے ہیں جانے کرام. تو جانے کرام یہاں بہت اہم ہے کہ مصدق لما بین یدیہ، جو کچھ پہلے آیا اس کی تصدیق کرتا ہے قرآن. معصوم کی علامت یہ ہوتی ہے کہ بعد میں آنے والا پہلے کی تصدیق کرے گا، انڈورس کرے گا. میں اشاروں میں جملے کہوں گا، جو پہنچ جائیں گے پہنچ جائیں، جو نہیں پہنچے پھر وہ بعد میں پوچھ لیں مجھ سے، یا جو پہنچ گئے ان سے پوچھ لیں. تو جانے گرامی معصوم کی علامت یہ ہے، بعد میں آنے والا پہلے کو انڈورس کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، تردید نہیں کرتا. یہ گنہگار کی علامت ہے جو کہے پیغمبر نے حلال کیا تھا میں حرام کر رہا ہوں. اب پہنچ گئے. The sign of an infallible is that he endorses everything that the previous infallibles wrote. سابق جو معصومین کہہ گئے ہیں وہ اس کی انڈورس کرتے ہیں. اور گنہگار کی علامت یہ ہے کہ معصوم کی نبی کی تردید کرے. انہوں نے حلال کیا تھا میں حرام کر رہا ہوں، انہوں نے حرام کیا تھا میں حلال کر رہا ہوں. اذان گرامی چھٹے امام فرما گئے حرام محمد حرام الی یوم القیامہ وحلالہ حلال الی یوم القیامہ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرام قیامت تک کے لیے حرام، ان کا حلال قیامت تک کے لیے حلال. تو اذان گرامی یہاں پہ اللہ نے نشانی یہ بتائی ہے کہ جو معصوم ہے مصدق لما بین یدیہ، یہاں پہ سب سے بڑی نشانی تصدیق کریں گے. جو بھی بعد میں آئے گا پہلے کی تصدیق کرے گا. معصوم کے کلام میں کنٹرڈکشن نہیں ہوگا. میں بہت زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا ہوں. معصوم کے کلام میں کبھی بھی تضاد نہیں ہوگا، کنٹرڈکشن نہیں ہوگا. جب چوتھے امام سے بھی کسی نے پوچھا آپ کا لقب ہے زین العابدین، تو آپ کی عبادت زیادہ یا آپ کے دادا علی کی عبادت زیادہ تھی؟ امام نے فرمایا تیرا سوال ہی غلط ہے. سوال کیسے غلط ہے؟ آپ کے دادا کی بھی عبادت مشہور ہے، آپ کو زین العابدین کہا جاتا ہے، تو عبادت زیادہ کس کی ہے؟ امام نے کہا تو نے میرے جد رسول خدا کی حدیث نہیں سنی، ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. سرور کائنات نے کہا تھا میرے بھائی علی کی ایک ضربت غزوہ خندق والے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. جانے گرامی معصوم کبھی تردید نہیں کرے گا، کبھی کنٹرڈکٹ نہیں کرے گا. میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ اب وارثان کتاب امت میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ معصومین میں وارث ہوں گے. چلے سادہ سی مثال دے دیتا ہوں. کوئی کسی بھی چیز کو اگر وارث بنے گا تو وہ اس کی اہلیت رکھنا ضروری ہے. اور اگر قرآن میراث ہے تو اللہ نے قرآن کے لکھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، تو وارث میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. اگر کہیں گے تو اور آسان بنا دوں گا، میں جتنا سمپلیفائی کر سکتا ہوں کر رہا ہوں. میری باتیں پہنچ رہی ہیں تمام حضرات تک؟ تو دیکھیں قرآن میں کوئی بھی ریب نہیں، کوئی شک نہیں. there is no doubt in the book, so the inheritor of the book has to be without any deficiency. جس کے اندر کوئی عیب ہو وہ وارث نہیں ہو سکتا. مختلف عیب ہوتے ہیں. حضرت گرامی ایک جملہ یہاں پہ پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. تو اب ہمارے جو بھائی ہیں مسلمان بھائی، وہ کہتے ہیں سارے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم. یہاں پہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہاں بدل گیا، مونٹریال کا پتہ بھی نہیں ہے. تو بھئی سارے دنیا میں مسلمان کہتے ہیں صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو ہے نہیں. ہم آج تک دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ ان سے راضی، وہ آگے اللہ کی مرضی راضی ہو نہ ہو. بھائی توجہ رکھیے گا، میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ جتنی دلچسپی پیدا کر سکتا ہوں پیدا کر کے بات پہنچا سکوں. امام رضا علیہ السلام کی جو آپ نے وارث کتاب سے متعلق کہی ہے، اتنی تمہید باندھی ہے، تو اب سارے کے سارے صحابہ رضی اللہ عنہم. لیکن بھائی یہ کہتے ہیں علی اکیلے ہیں کرم اللہ وجہہ. یہی کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ علی ہے علیہ الصلوۃ والسلام.
تو مولا کائنات ہے ان پہ درود و سلام. توجہ. تو اب اذان گرامی لیکن بھائی کہتے نہیں علی ہیں کرم اللہ وجہہ, اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا. تو ذرا پوچھے تو صحیح کرم کیا کیا ہے. توجہ. بھائیوں سے پوچھیں کہ سب جب رضی اللہ عنہم ہیں, علی کے چہرے پہ کرم ہے کیا جو آپ کہتے ہیں کرم اللہ وجہ, اللہ کا ان کے وجہ پہ چہرے پہ کرم ہے, شاید اسی لیے وجہ اللہ بھی ہے. توجہ. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا علی کے چہرے پہ کرم یہ ہے کہ جب سارے صحابہ مشرک تھے, سارے صحابہ بتوں کو سجدے کرتے تھے, علی کی پیشانی اس وقت بھی بتوں کے سامنے نہیں جھکی. یہ اللہ کا علی کے چہرے پہ کرم ہے, علی نے کبھی شرک نہیں کیا. تو پتہ چل گیا نا وارث میں اور اوروں میں فرق کیا ہے. توجہ فرما رہے تھے جانے کی نا, تو میں جو پیش کروں گا اسے قبول فرما لیجئے گا. تو جانے گرامی آج میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی امت میں اور آل محمد میں بہت فرق ہے. تو یہ جو سب کہتے ہیں نا سب کے سب وارث ہیں, سبھی ہم وارث ہیں قرآن کے. آپ نے دیکھا ہے ہمارے بھائیوں کے خاص طور سے, ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ قرآن کریم کا, لیکن بھائیوں کے ہاں وہ کہتے ہیں خبردار کوئی اور کتاب قرآن پہ نہ رکھنا. پاکستانی پہنچ گئے ہوں گے, آپ نے دیکھا فوراً کہیں گے کتاب قرآن پہ اور نہیں رکھ سکتے. کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دوسری کتاب جب قرآن پہ رکھی تو آپ نے اس کتاب کو اولویت دے دی, پرائیورٹی دے دی قرآن پہ. تو انہیں بتائیں جب قرآن پہ کسی اور کتاب کو پرائیورٹی نہیں دی جا سکتی, اولویت نہیں دی جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ ایسا ہے جیسے آپ نے دوسری کتاب کو قرآن پہ مقدم کر دیا. قرآن پہ کسی کو مقدم نہیں کیا جا سکتا. جب قرآن پہ کوئی مقدم نہیں تو وارث ہے کتاب. اگر پہنچ رہے ہو تو وارث کتاب پہ کسی کو مقدم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو وارث کتاب کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے وہ کبھی قرآن کے متعلق یہ نہیں کہے گا پوچھ کے بتاؤں گا, دیکھ کے بتاؤں گا, مجھے نہ آیا تو بیٹی سے پوچھ لوں گا, نہیں تو بیٹے سے صحیح. پتہ نہیں مجھ میں ہے یا نہیں. وارث کتاب پیش کر رہا. ایسے نہیں گرامی میری انگوٹھی کا بھی کوئی عام وارث نہیں ہو سکتا. میری انگوٹھی ہے, میں کہوں گا بھائی بڑی محنتوں سے ہر جگہ بس کر کے لایا ہوں, یہ عقیق اصلی ہے, یہ ہے وہ ہے, 100 چیزیں تو میں تلاش کروں گا. انگوٹھی مجھ جیسے گناہگار کی. توجہ. میری انگوٹھی ہے, میں بھی کہوں گا بھئی اسے دے کے جاؤں کہ جو صحیح اس کی حفاظت کرے, نماز میں پہنے, مجھے بھی ثواب ملے. اور حبیب خدا کہہ رہے ہیں سارے انبیاء کے معجزات ان کے ساتھ چلے گئے. موسیٰ کا ہاتھ تھا انہی کے ساتھ, عیسیٰ کا دم ان کے ساتھ, داؤد کا لہن ان کے ساتھ. سب نہیں ہیں, لوگ نہیں ہیں, سارے انبیاء کے معجزات ان کے ساتھ چلے گئے. میرے دونوں معجزات باقی رہیں گے, کتاب بھی اور آل بھی. کتاب میراث ہے, اہل بیت وارث ہے. جب میراث قیامت تک باقی ہے تو کیا وارث قیامت تک باقی نہیں رہے گا؟ پتہ نہیں, میں ساری منطق کی عقل کی بحث کر رہا ہوں, اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. تو کتاب قیامت تک باقی تو کیا وارث باقی نہیں رہے گا؟ چلیں آج بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے, شیعہ عقیدہ کہ آج بھی وارث باقی زندہ. بھائی کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, تمہارے امام ہیں نظر نہیں آتے. آپ ان سے پوچھیں تم نے کبھی گناہ کیا؟ کرتے ہی رہتے. میرے کے حساب سے بحث ہو رہی تھی, میں نے کبھی گناہ کیا؟ کرتے ہی رہتا ہوں. یہ کہ آپ نے الٹا سوال کیا. میں نے کب دعویٰ کیا میں معصوم؟ میں نے تو کبھی نہیں کہا میں محفوظ ہوں. ان کے ہاں تھوڑی سی اصلاح. اور تو میں نے کہا اچھا گناہ کرتے ہیں, کہ ہاں کس نے کروایا گناہ؟ شیطان مردود نے. آدم مجمع پہنچ گیا,
शैतान से मिले हैं? पूछिए गुनाह किया था शैतान से मिले? कहा नहीं। देखा है? देखा भी नहीं, तो फिर उसने गुमराह कैसे कर दिया? कहा आपने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान में लिखा युवस्विसु फी सुदूरिन नास, दिलों में वसवसा डाल देता। शैतान मरदूद तो दिलों में वसवसा डाल दे और मोमिन गुमराह हो जाए, बहक जाए, तो क्या हादिये बरहक दिल में हिदायत नहीं डाल सकता? पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं। तो मैं वारिस किताब को आज पेश करना चाह रहा हूं अपने अंदाज से। ऐदान गिरामी, कुरान मीरास है, अहले बैत वारिस है। तो अब अल्लाह ने क्या किया है? कुरान करीम की आयत पेश कर दूं। ज़ाहिरन सूरह ज़ुमर की आयत है, इस वक्त ज़हन में हवाला आ रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस अंदाज से पेश करता है कि हमने सनुरिहिम आयातिना फिल आफाक़ व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। अल्लाह कहता है कि हमने उसे हक साबित करने के लिए दो तरह की निशानियां भेजी। हम दो तरह की निशानियां दिखाए। सनुरिहिम आयातिना फिल आफाक़ व फी अनफुसिहिम। आफाक में इन द होराइजन एंड इन देयर ओन सेल्व्स, उनके अपने नफ्सों में निशानियां दिखाएंगे। अनफुसी निशानियां होंगी और आफाकी। मैंने तर्जुमा अपने अंदाज से किया है। अब क़िबला काबा मौजूद है, आपके पास जय्यद तालीम है, उसके बावजूद मैं अपने अंदाज से तर्जुमा कर रहा हूं और कहीं पे कोई गलती खता नहीं निकाल सकता। क़िबला मेरे अंदाज को देख लीजिएगा। अनफुसी निशानियां और आफाकी निशानियां, दो तरह की अल्लाह निशानियां बता रहा है। आफाक में सूरज, चांद, सितारे, ये सब अल्लाह की निशानियां। न सूरज बोलता है, न चांद, न सितारे, न चरिंद, ये बोलते नहीं लेकिन निशानियां हैं। मुझे नहीं मालूम मजमा है या नहीं, मेरी बात पहुंच रही है? कुछ खामोश निशानियां, कुछ बोलती हुई। अनफुसी निशानियां, बोलती हुई निशानियां। तवज्जो, किसी बहुत बड़े मुहक्किक का खुलासा पेश कर रहा हूं। वो कहते हैं आफाकी और अनफुसी निशानियां। आफाकी होराइजन में, अनफुसी बोलती हुई। आप हर इंसान दलील खुदा है। तो अल्लाह ने रसूल खुदा को भी दो निशानियां दी उनकी हक्कानियत की। खामोश कुरान, बोलते हुए अली इब्न अबी तालिब। आदम में पहुंच गया। ऐज़ान गिरामी, मैं इसको मुकम्मल करूंगा लेकिन रोक के एक और दलील दे दूं नौजवानों के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत से लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसको जब्त कर लीजिएगा। सूरह राअद, 13वां सूरा। रात और बर्क, ये कुरान करीम में है ना, बादलों का गरजना, तो गरज बरस, ये कड़कना। अब पेश कर रहा हूं आखिरी आयत है, आयत नंबर 43, 1343। रेफरेंस याद रहेगा? तो वहां पे वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, और वो जो काफिर कहते हैं कि आप अल्लाह के भेजे हुए नहीं। You are not an apostle. God has not sent you. The ones who disbelieve say you have not been sent by God. तवज्जो, काफिर कहते हैं आपको अल्लाह ने नहीं भेजा, आप खुद ही क्लेम कर रहे हैं। अल्लाह कहता है कुल, इन सबसे काफिरों से कह दीजिए, कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। ऐ मेरे हबीब, इन सब काफिरों से कहते बस दो गवाह काफी हैं मेरे और तुम्हारे दरमियान, इस बात के कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूं। दो गवाह काफी हैं, एक खुद अल्लाह, दूसरा वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। अल्लाह की क्या अजमत और अली के क्या कहने कि अल्लाह ने पैगंबर के दो गवाह बताए, एक अपना नाम और अपने नाम के साथ जो दूसरा नाम रखा अली का। पता नहीं लोग हैं या नहीं? आप सलाम जी। मैं वारिस से किताब पेश कर रहा हूं। वारिस आम वारिस नहीं है, किताब का वारिस है। किताब मोजज़ा है, जिंदा मोजज़ा है। तो जो वारिस है वो मोजज़े का वारिस है।
زندہ معجزے کا وارث ہے. روک کے بات کہہ رہا ہوں. جو بہت سے لوگ کہتے تھے نا بھائی کہ ہمارے صحیح بخاری میں لکھا ہوا کہ پہلے یا دوسرے یا تیسرے نے قرآن جمع کیا. نو مرحومہ تلقوی کہتے ہیں یہ کنٹرڈکشن بتا رہا ہے, انہوں نے جمع نہیں کی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تلقوی کہتے ہیں کہ جو 9 روایات کا کنٹرڈکشن ہے نا, کہ کچھ نے کہا کہ پہلے خلیفہ نے جمع کیا, 2 روایت میں کہ دوسرے خلیفہ نے, اور 6 روایات میں تیسرے خلیفہ. وہ تلقوی کہتے ہیں یہ کنٹرڈکشن, یہ تضاد بتا رہا ہے انہوں نے جمع نہیں کیا. جب بھی آل محمد سے ان کا حق چھین کے کسی اور کو دیا جائے, سمجھ لیں کسی کا حق جا رہا ہے. اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا ہوں. عزیزان گرامی, یہ کتاب ہے قرآن, جنہیں حفظ نہ ہو, اب یعنی اس پہ بھی مجھے معذرت کرنی پڑے گی. بہت بھائی میں جہاں لے کے جاؤں گا پہنچ جائیے گا خدا را. عزیزان گرامی, اب یہ قرآن کریم میں نے کل کہا تھا کہ خود سرور کائنات نے کتاب کی شکل میں دیا ہے, مولا کائنات کو دیا. مولا علی وارث ہے, پیغمبر صاحب معجزہ, علی وارث معجزہ. تو اب میں نے جہاں بات کو پہنچایا تھا, آفاقی نشانیاں, انفسی نشانیاں ہے ذہنوں میں, مجھے نہیں بھولا میں کہاں تھا. عزیزان گرامی, آفاقی ہرائزن میں اور انفسی نشانیاں. آفاقی خاموش, انفسی بولتی ہوئی. رسول خدا کے 2 گواہ قرآن اور امیر المؤمنین خاموش اور بولتے ہوئے. مولا علی کے لیے بھی 2 نشانیاں چاہیے, خاموش دوبارہ قرآن, بولتے ہوئے حسن مجتبی. امام حسن مجتبی علیہ السلام کو بھی 2 نشانیاں چاہیے, خاموش دوبارہ قرآن, بولتے ہوئے امام حسین علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام کو بھی 2 نشانیاں چاہیے, خاموش دوبارہ قرآن, بولتے ہوئے امام سجاد علیہ السلام. مولا سجاد کو بھی 2 نشانیاں چاہیے تاکہ کوئی بھی سنے تو 12 اماموں کے نام یاد کر لے. مجھے پتا ہے ریکارڈنگ ساری دنیا میں جا رہی ہے. چوتھے امام کے بھی 2 گواہ, خاموش دوبارہ قرآن, بولتے ہوئے امام باقر علیہ السلام. امام باقر علیہ السلام کو بھی 2 گواہ چاہیے, خاموش دوبارہ قرآن, بولتے ہوئے امام صادق علیہ السلام. امام صادق علیہ السلام کو بھی 2 نشانیاں چاہیے, خاموش دوبارہ قرآن, بولتے ہوئے امام کاظم علیہ السلام. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھی 2 نشانیاں چاہیے. توجہ, خاموش دوبارہ قرآن, بولتے ہوئے امام رضا علیہ السلام. امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو بھی 2 نشانیاں چاہیے, خاموش دوبارہ قرآن, بولتے ہوئے امام محمد تقی علیہ السلام. امام تقی علیہ السلام کو بھی 2 نشانیاں چاہیے, خاموش دوبارہ قرآن, بولتے ہوئے امام علی نقی علیہ السلام. امام علی النقی علیہ السلام کو بھی 2 نشانیاں چاہیے, خاموش دوبارہ قرآن, بولتے ہوئے امام حسن عسکری علیہ السلام. امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی 2 نشانیاں, خاموش دوبارہ قرآن, بولتے ہوئے امام مہدی علیہ السلام. امام مہدی کو بھی 2 نشانیاں چاہیے, خاموش دوبارہ قرآن. اب سمجھ میں آیا اللہ نے عیسیٰ کو آسمان پہ کیوں اٹھایا تھا. میری بات پہنچ گئی ہے عزیزان گرامی. جب پوری دنیا کے اندر آپ جانتے ہیں اس وقت بھی سب سے زیادہ ہیں عیسائی. کرسچنز آر دا لارجسٹ پاپولیشن ان دا ورلڈ. 2.4 بلین دنیا کی پاپولیشن صرف کرسچنز. 2 بلین مسلمز ہیں. 55% آفیشلی, ان آفیشلی اس سے بھی زیادہ. آفیشلی دنیا کی پاپولیشن 55% ہے یا کرسچن یا مسلم. گھبرا تو نہیں رہے. توجہ, اب یہودی بھی انتظار میں ہمارا مسیحا آئے گا. کہاں سے آئے گا؟ بیت المقدس سے. مجمع کی توجہ, سارے مسلمان انتظار میں ہیں خانہ کعبہ سے مہدی موعود آئیں گے. عیسائی انتظار میں بیت المقدس سے. توجہ رہے سارے مجمع کی. ہندو کہتے ہیں افطار آئے گا, ایک آخری اللہ کی طرف سے مینیفیسٹیشن آئے گی. سکھ بھی کہتے ہیں, بدھ مت کے بھی. 85% دنیا کی پاپولیشن ریلیجن فالو کرتی ہے. اب سب سے بڑے ریلیجن ہیں اسلام اور کرسچن. اب جیسے امام مہدی آئیں گے جناب عیسیٰ بیت المقدس آئیں گے. حضرت امام مہدی آئیں گے خانہ کعبہ, حضرت عیسیٰ بیت المقدس. سارا ویسٹرن ورلڈ زیادہ تر کرسچن ہیں. اور آپ چلے جائیں بہت سے ایشیا کنٹریز میں, فار ایسٹ میں چلے جائیں, افریقہ میں چلے جائیں, سارے کے سارے جناب عیسیٰ پہ نظر رکھے ہوں گے. وہ آ رہے ہیں بیت المقدس میں. میڈیا کوریج ہوگی
بیت المقدس کی، کیوں عیسیٰ جیزس وہاں پہ آئے ہیں؟ امام مہدی آئیں گے، مسلمان وہاں کور کریں گے، مسلمان بھی لڑ رہے ہوں گے، نہیں ہے نہیں ہے. چلے امام مہدی آئیں گے مکے سے مدینے، مدینے سے کربلا، وہاں سے کوفہ، نجف، اپنا کیپٹل بنائیں گے. کاظمین سمجھ رکھیں گے نہیں مجھے جانا ہے بیت المقدس. اب ساری عیسائی دنیا، یہودی سب کے سب کہیں گے ہمارے پیشوا کے پاس مسلمانوں کا پیشوا آ رہا ہے. ابھی بھی مجمع نہیں ہے، مسلمانوں کا بھی فوکس وہی ہوگا، پورا میڈیا کور کرے گا. صاحب الزمان پہنچیں گے بیت المقدس، حضرت عیسیٰ وہاں پہ ہوں گے. توجہ، دونوں ملیں گے، حضرت عیسیٰ خود استقبال کریں گے. لوگ کہیں گے اس میں مہدی کا کمال نہیں، عیسیٰ کی بزرگواری ہے. ایک مرتبہ ظہر کا وقت آ جائے گا، امام زمانہ کہیں گے بسم اللہ، حضرت عیسیٰ کہیں گے آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نماز پڑھاؤں. صحیح بخاری میں ہے، صحابہ کا مجمع تھا، پیغمبر نے کہا میرا بھائی عیسیٰ اور میرا بیٹا مہدی ایک وقت میں ساتھ ہوں گے. تو صحابہ نے کہا نماز کون پڑھائے گا؟ تو آپ نے فرمایا امامکم منکم، تمہیں نماز پڑھانے والا تم میں سے ہوگا، ان میں سے نہیں. یہاں صحیح بخاری میں ہے حضرت عیسیٰ امام مہدی کے پیچھے. بھائی دوسروں کی عبادت میں ہماری عبادت میں فرق ہے، وہاں دعا بھی ہو جاتی ہے، ہمارے ہاں نماز ہے. سارا مجمع نہیں ہے، میں خونے جگر دے رہا ہوں، اتنا زور تو کراچی میں بھی نہیں لگا تھا. عزیزان گرامی، کیوں مسلمان نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ، اس میں آگے کھڑے ہونے والے کی پشت ہوتی ہے پیچھے والے کی طرف. حضرت عیسیٰ کہیں گے میں آپ کی طرف پشت نہیں کر سکتا، آپ پڑھائیں میں پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا. جس نبی کے 12ویں لال کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھے، کہے میں سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے پہلے وسیع علی کے آگے اب میری بات پہنچ گئی جانے کے رہا، جن کے 12ویں ہے پانی ہے، مختصر مجھے نہیں چاہیے، ہے نا، جس کے توجہ فرما رہے ہیں جانے کے رہا، وارث کتاب ایسا ہے. اب بات پہنچ رہی ہے، میں نے کہاں سے تمہید باندھی ہے. دیکھیں کتاب میں تو صرف حدیث لکھی ہوتی ہے، استدلال اپنا اپنا ہوتا ہے، ریزننگ اپنی اپنی ہوتی ہے. عزیزان گرامی، جس کے 12ویں لال کے سامنے کسی نبی کو ضرورت نہیں کہ ہم کھڑے ہو جائیں، اس کے پہلے جانشین کے سامنے کوئی کھڑے ہونے کی ضرورت کر سکتا ہے؟ اور اگر کھڑا ہو جائے پتہ نہیں کتنا حساب کتاب ہوگا. جملہ میں کہہ گیا ہوں، آپ تو پریشان ہو رہے ہیں. صرف ایک واقعہ نوجوانوں تک جا کے بات پہنچے. وقت تو تمام ہو گیا، وقت اندر مکمل کروں گا. حضرت بہلول دانا کا نام سن رکھا ہے؟ تو حضرت بہلول دانا وہ ہارون کے کزن تھے. بعض نے لکھا کہ مائیں ایک ہی تھیں اور باپ الگ الگ تھے، لیکن بعض نے لکھا کہ نہیں، خالہ بھائی کزن سے. اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو اب وہ حضرت بہلول دانا جو ہیں وہ کزن سے آئے، صبح صبح بغداد میں آ کے تخت پہ بیٹھ گئے. تخت سمجھتے ہیں، تھرون جو بادشاہ کا خلیفہ کا ہوتا ہے، اس پہ بیٹھ گئے. سارے درباریوں نے اتار کے مارا انہیں، میلے کچیلے کپڑوں کے اندر، آپ خاک پہ سونے والے، قبرستانوں میں کھانا کھانے والے، بادشاہ کے خلیفہ وقت کے آپ تخت پہ بیٹھ گئے. مارا، بیٹھ کے رونے لگ گئے. اتنے میں ہارون آ گیا، آ کے تخت پہ بیٹھا، پوچھا کیا بات ہے یہ ہارون، یہ بہلول رو کیوں رہا ہے؟ کہ حضور یہ آپ کے تخت پہ بیٹھ گیا تھا، ہم نے اتار کے پھر زد و کوب کیا، لاتے ماری، پوچھے مارے. اب جناب بہلول دانا روئے جا رہے ہیں.
پورے دربار کا ماحول خراب ہو رہا تھا. ایک مرتبہ ہارون نے کہا بہلول کب تک رو گے, چپ ہو جاؤ. کتنا پیٹے ہو, اتنا تو نہیں پیٹے ہو کہ تم اتنا روئے چلے جا رہے ہو. کہا میں اپنے لیے, میں تیرے لیے رو رہا ہوں. ہارون نے کہا پیٹا تو ہے, اپنے لیے رو, میرے لیے کیوں رو رہا. کہا میں اتنی سی دیر کے لیے آل محمد کے حق پہ بیٹھا تھا, میں نے اتنی مار کھائی ہے, تیرا سوچ سوچ کے رو رہا ہوں, تو کب سے بیٹھا ہے. اب پہنچ گئے, پچھلا مسئلہ حل ہو گیا. عزیزان گرامی, وارثان کتاب اور جو وارث کتاب ہوگا اس کی عظمت, عزیزان گرامی اس کی عظمت. اب یہاں پہ صرف ایک آیت کا سہارا لوں گا, اور جو امام سے پوچھا گیا آپ سب سلامت رہیں اور آپ کو سلامت. عزیزان گرامی, تو اب یہ آیت اور بات دوبارہ سن لیجیے. میں نے پہلے ایسا پیش کیا ہے کہ یہاں پہ لگا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, جن اپنے بندوں میں سے ہم نے, اپنے بندوں میں سے جنہیں ہم نے مصطفیٰ بنایا ہے, انہیں وارث کتاب بنایا. تو منہم ظالم لنفسہ, بندوں میں سے جو چنے گئے ان میں سے نہیں, بندوں میں سے. یہ کہاں پہ پلٹ رہی ہے بھئی, یہ آل محمدی کا کام ہے سمجھانا. ضمیر کا سمجھتے ہیں نا, پروناؤنس, ہی, وہ, دے. توجہ, یہ پلٹانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. غلط جگہ پلٹا دے, غلط معنی نکل آتا. لوگ پہنچ رہے ہیں. یہ جو پروناؤنس ہوتے ہیں نا, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, ان میں سے ہم, توجہ, یہ کس کی طرف جا رہا ہے, استفینا کی طرف یا بندوں کی طرف, عبادنا کی طرف. معصوم نے کہا عبادنا کی طرف جا رہا. جنہیں چنا ہے ان میں ظالم نہیں ہے, بندوں میں ظالم ہے کچھ. پہنچ گئے. اللہ کہہ رہا ہم نے بندوں میں سے کچھ کو مصطفیٰ بنایا. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. اللہ کہہ رہا بندوں میں سے کچھ کو مصطفیٰ بنایا, اور بندوں میں سے کچھ ظالم ہیں. منہم ظالم فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات. اللہ کہہ رہا بندوں میں 3 گروہ ہیں, کچھ ہیں ظالم, کچھ میانہ رو, کچھ سابق بالخیرات, ہر کام میں پہل کرنے والے, ہر نیکی میں پہل کرنے والے. اب ہم نے تو ساری جنگیں, بھئی جہاد نیکی ہے یا نہیں, پتہ نہیں مجھے ہے یا نہیں. بھئی جہاد عبادات میں ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, جہاد, اصول دین, فروع دین پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو یا نہیں. توجہ, بھئی اصول دین میں 5, فروع دین میں 6 یا 10, اب مجھے اس کی بحث میں نہیں جانا. تو ایسا گرامی, اگر 6 بھی گنے نا تو پہلے نماز عبادت, جب تک قربتاً اللہ نہ ہو نماز قبول نہیں ہے. میں نیت کر لوں, سارا مجمع دیکھے گا, یہ نماز عبادت نہیں, ریاکاری ہے. میں کسی پہ نہیں پڑھ رہا, میں اپنی مجلس پڑھ رہا ہوں. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں پہنچنا چاہ رہے ہیں. روزہ عبادت, قربتاً اللہ شرط. اور روزے میں کیا کرنا ہے, کوئی نئے مسلمان ہوا کبھی کیا کروں, کل میں نے روزہ رکھنے کا, کچھ نہیں, صرف نیت کر لیں. نے کہا کرنا کیا ہے, کہ روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں, کچھ نہ کرنے کا نام. نہ کھاؤ, نہ پیو, نہ, توجہ ہے یا نہیں. کبھی لوگوں کو کیسے پتا چلے گا, روزوں لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں روزہ. مجمع ہے, میری باتیں پہنچ رہی ہیں. نماز عبادت قربتاً اللہ, روزہ عبادت قربتاً اللہ, حج, توجہ, حج عبادت ہے قربتاً اللہ, زکوٰۃ عبادت قربتاً اللہ, خمس عبادت قربتاً اللہ, جہاد, توجہ, سارے پیغمبر کے جہاد سب سے آگے علی. لڑنے والوں میں سب سے آگے علی. پیغمبر اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا لڑنے جانا, بھاگنے نہیں. جہاد عبادت قربتاً اللہ کرنا, سابقون بالخیرات, میں نے جہاد میں دکھا دیا. آپ لوگ تو چارے میں انگلی پکڑ کے سب جگہ خود پہنچا. خدا کی قسم انگلی پکڑ کے پہنچانا جانتا ہوں, اشاروں میں بات کہہ رہا ہوں. سب سے بھائی ان 6 میں سب سے آخر میں جہاد, جہاد میں سب سے آگے علی.
زکات میں رکوع کی حالت میں جب زکات میں انگوٹھی دے تو آیا تھا، جہاد کرے تو آیا تھا، بستر رسالت پہ سوئے تو آیا تھا، راہ خدا میں روٹیاں دے تو آیا تھا. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں بھائی؟ جس کا چھٹا ہے سو سوچئے پہلا ہے نماز، اس علی کی نماز کیسی ہوگی؟ اب سوچیں امت میں گنہگار اور سابقوں بالخیرات اور وارثان کتاب امت نہیں ہے، آل محمد ہے. اب پہنچ گئے؟ میں نے تو پورا گلا دے دیا، پورا خون جگر دے دیا. بات پہنچ گئی. اللہ کہہ رہا کچھ ظالم ہیں، کچھ میانہ رو، کچھ ساری نیکیوں میں سب سے آگے بِإِذْنِ اللہ. عزیزان گرامی، تمام نیکیوں میں سب سے آگے نظر آئیں گے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، سارے صحابہ کہہ رہے ہیں، میں نے نہیں کہا. صحابہ کہتے ہیں نماز میں علی سب سے آگے تھے، تہجد میں علی جیسے کسی کی نماز نہیں. علی جب تلاوت کرتے تھے لگتا تھا قرآن آیا ہی علی کے لیے. یہاں تک صحابہ کہتے ہیں ہم نے مومن منافق میں پہچان کرنی ہوتی تھی تو ہم علی کا نام لے کے مومن بھی پہچان لیتے تھے، منافق بھی. تو تابعین نے کہا تم نام لے کے کیسے پہچان لیتے تھے؟ کہ پیغمبر نے کہا تھا علی کا نام آ کے چہرہ کھل جائے تو مومن ہے، چہرہ بگڑ جائے تو منافق. سابقم بالخیرات. چھٹے امام سے روایت کا مولا یہ کون کون ہے؟ کہ گنہگار ہمارے دشمن، میانہ رو ہمارے دوست، کا سابق الخیرات ہم خود ہیں. اب میری بات پہنچ گئی جانے کے رہے. اب آئیے ذرا امام سے جب پوچھا، آٹھویں امام سے کہا کہ دلیل کیا ہے کہ آپ ہی ہیں، ساری امت وارث کتاب نہیں. مکمل کروں آخری آیت. میں نے کہا وعدہ کیا تھا آپ کہیں گے آخری کہہ کے اتنی آیتیں سنا دی. آخری آیت سن لیجیے. آج کے اس موضوع کو مکمل کر رہا ہوں، کل انشاءاللہ تعالیٰ تکمیل کروں گا وارث کتاب کے موضوع. تو اب آٹھویں امام سے جب مامون نے کہا دلیل کیا ہے کہ صرف آپ یعنی آل محمد وارث کتاب ہے، ساری امت نہیں ہے. امام نے کہا تم اگر اگلی آیت پڑھ لو، یہ میرا عنوان ہے 32ویں آیت 33 یدخلون یعنی جنات عدن یدخلونہا، جنات عدن یدخلونہا. امام کہہ رہے فرماتے ہیں کہ تم اگلی آیت پڑھو نا تو اللہ کہہ رہا ہے جنت کے باغات میں داخل ہوں گے، شاید داخل نہیں. قبلہ کعبہ میں اتنی بڑی دلیل دے گیا، جنات عدن یدخلونہا. امام کہہ رہے ہیں یہاں اللہ جنت کے باغوں میں داخل ہوں گے، اللہ ضمانت دے رہا. امام فرماتے ہیں او مأمون، ساری امت کو جنت کی ضمانت نہیں ہے، لیکن وارثان کتاب کو ضمانت ہے. اللہ آیت میں کہہ رہا ہے جنت کے باغات میں داخل ہوں گے. جب اللہ کہے تو یعنی حتمی طور پہ کہ ساری امت کو ضمانت نہیں، اس کا مطلب ہے ساری امت وارث نہیں ہے. وارث صرف وہ جنہیں ضمانت ہے. اس نے پوچھا مولا یہ ضمانت سب کس کو ہے؟ کہ وہ ہمیں ہے، اور جسے ہم ضمانت دیں وہ جنت میں جائے. آیات آپ نے سن رکھے ہیں، میں نے کوشش کی ہے اس میں تھوڑی سی جدیت پیدا کر دوں، اس انداز سے پیش کروں کہ دل میں اتر جائے. مولا سے مانگ کے پیش کر رہا ہوں، ان کی طرف سے کرم ہوتا رہتا ہے، ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں. عزیزان گرامی آیت کتنے خوبصورت انداز سے کہہ رہے جنات عدن یدخلونہا، جنت کے باغات میں داخل ہوں گے. اللہ خبر دے رہا ہے. امام نے کہا وہی وارث ہے، کا وہی وارث ہے جو جنت کے اندر ہے. جانے گرامی یہ سب کو ساری امت کو ضمانت نہیں بلکہ تو حدیث ہے ستفترق امتی الی 73 فرقہ، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. جیسے یہودیوں کے 71، عیسائیوں کے 72 تھے، میری امت کا صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، تو باقی ساری امت کو ضمانت نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. ضمانت صرف اور صرف آل محمد کو، وہ ہیں وارث کتاب. جو وارث ہے انہیں ضمانت، یہ جنت میں جانے والے ہیں.
जन्नत इनके लिए बनाई, इनके लिए सजाई गई है, जिनके लिए सजाई गई है, फिर वो जब जा रहे होंगे जिसे जिसे चाहे ले जाए। ऐलान गिरामी, इसीलिए कहा जाता है किसी अच्छे से बना के रखो। जो जाए भी तो साथ लेके जाए, किसी ऐसे से दोस्ती ना करो जो आधे रास्ते में धक्का दे जाए। आप तो परेशान हो रहे हैं, तो कुरान करीम में है, इज़ तबर्रा अल्लज़ीना तुबिउ मिन अल्लज़ीना, रोज़ क़यामत कुछ इत्तबा करने वाले, पैरवी करने वाले उनसे तबर्रा करेंगे जिनकी वो पैरवी कर रहे हैं, जिनकी पैरवी कर रहे हैं। वो कहेंगे भाई हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं, हम तो खुद फंसे हुए हैं। तो एक मर्तबा वो कहेंगे अगर हमें दुनिया में तुम्हारा पता चल जाता कि तुम्हारे करतूत क्या है तो हम दुनिया ही में तुमसे तबर्रा करके आते हैं। घर जाके बात देखते, जाने गिरामी, ये कुरान है, कुरान जिंदा मौजज़ा है। तो आज वारिस को भी जिंदा होना चाहिए। अगर मैं वक्त के अंदर मुकम्मल करूंगा, मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, मुझे कल भूल ना जाए। ये अगर मैं यहाँ मौजू छोड़ दूंगा तो मुझे जारी रखना है, मुझे वो अपने जहन में मजमून है, ये अचानक एक जुमला एक है, सोच रहा हूँ कि यहाँ पेश कर दूँ। जाने गिरामी, देखिए सबसे बड़ा मसला क्या है कि हम वारिसाने किताब के मानने वाले हैं, और बहुत से और लोग कहते भाई नहीं ठीक है कोई बात नहीं, बाकी सारे भी। नेक लोग ऐसा नहीं गिरामी। तो देखें, जब माने इंसान तो किसी ऐसे को माने जिसके मुतालिक यकीन हो, जिसको शक हो, और जो बार बार कह रहा हो और अपनी किताबों में साबित हो कि भाई मुझे इनकी रिसालत पे इतना शक आज तक नहीं जितना आज हुआ है। जिन्हें खुद पैगंबर इस्लाम ही की रिसालत पे शक था, ऐसा ना हो। मैं अब वो जुमले शायद ना पढ़ूं कि जो मैं अभी पेश कर रहा था। ऐसा गिरामी, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है कि हम किसी और के हम रास्ते पे नहीं चलते, हम सिर्फ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, हमने ऐसों के पीछे चलना कबूल किया है जिन पे हमें यकीन है, जिन्हें हमें सिर्फ हमें नहीं बल्कि खुद अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पता है ये इसी रास्ते पे है। दूसरे तो खुद कहते रहे कि अगर मैं हट जाऊं तो मुझे ले आना, अगर सिरात मुस्तकीम से हट जाऊं तो वापस ले आना। कभी कभी शैतान मुझे बहका देता है। अजान गिरामी, मौला कायनात फरमाते हैं कि ये वो रास्ता है कि जहां शैतान को कोई भी राह नहीं है। यह आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का घराना है, इस घर के बच्चे भी कितने आसमान मारिफत पे फायज है। मैं जो आज सोच के आया था वो चंद जुमले पढ़ूंगा। ऐज़ान गिरामी, आप जानते हैं ना कि कुरान एक ऐसी ज़िंदा किताब है कि जिसके मुतालिक छठे इमाम ने कहा कि इसे मुर्दा न समझना, इस किताब को मुर्दा न समझना, और कुरान को ज़िंदा समझ के। और फिर आठवें इमाम की जब आप ज़ियारत पढ़ने जाएंगे ना तो वहाँ पे लिखा अशहदु अन्नका तस्माउ कलामी व तरुद्दु सलाम, मैं गवाही देता हूँ कि आप मेरे कलाम को सुन रहे हैं, मेरे सलाम का जवाब देते हैं। ये हमारे गुनाह हैं जो हमें न नज़र आता है न सुनाई देता है, इमाम जवाब देते हैं। इमाम हर चीज़ पता नहीं गिरामी, हम जिंदों को मानने वाले हैं, हम मुर्दों को नहीं मानते। मैं जुमला कह गया जिस पे तमाम कर रहा हूँ, उसके बाद भी चंद जुमले मसाइब 1 से 2 मिनट लूँगा बस, और 7-8 मिनट सिर्फ रिवायत मसाइब की, एक रिवायत सिर्फ पढ़ूंगा। हम मुर्दों से नहीं मांगते। आज मुसलमान बार बार नारा लगा रहे हैं मुर्दों से मदद मांगना बिदअत, मुर्दों से मदद मांगना, यही हम 1400 साल से समझा रहे। कुरान करीम कहता है वला तहसबन्नल लदीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो राह खुदा में मारे जाए उन्हें मुर्दा ना समझना, गुमान भी ना करना वो मुर्दा, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। ये वो नुक्ता था जो मैं कह रहा था कि मैं आज पढ़ दूं बस। जाने गिरामी, अल्लाह कुरान में कह रहा है जो राह खुदा में मारे जाए गुमान भी ना करना वो मुर्दा है। मौला अली अलैहि सलाम फरमाते कुछ लोग खाते हैं, पीते हैं, चलते फिरते हैं, लेकिन मुर्दा, कुछ मर के भी जिंदा। अभी भी सारा मजमा नहीं है,
ہم بھی یہی کہتے ہیں مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے، زندوں سے نہیں۔ ہمارے 11 امام شہید ہیں، شہید زندہ ہوتے ہیں، نہ جانے مسلمانوں نے کن سے مانگا ہے جو پورا نہیں ہوا۔ آل محمد سے مانگ کے تو دیکھو۔ عزیزان گرامی، آل محمد کے سرہائے مقدس نیزوں پہ بھی ہوں تو نور ہے۔ آپ جانتے ہیں، بس یہی روایت دیکھتے ہیں۔ ایک روایت ذہن میں لایا تھا، اس کا وقت نہیں، بہت طویل روایت ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں تک کہ عیسائیوں نے جناب سید الشہداء کے سر اقدس کو دیکھا تو ایک مرتبہ دم بخود ہو گئے، کا سر تن سے جدا ہے اور تلاوت کر رہا ہے۔ اس کا سر ہے، سر پہ چہرے پہ خون تھا، پتھروں کے نشان تھے۔ کون ہے جناب سید الشہداء؟ بس ایک روایت آج۔ وقت تمام ہو گیا، نہیں تو میں تفصیل سے پڑھنے کا عادی ہوں مسائل۔ آئیے ذرا چلیے، میں 1 گھنٹہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، آج رونے میں کوئی بخل نہ کرے۔ جانتے ہیں نا، ایک ریاض القدس میں، سوگنام آل محمد میں اور بہت سی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ پہلی صفر کو 61 ہجری میں جمعے کا دن تھا جب بیبیاں دربار میں داخل ہوئیں۔ دربار یزید تھا۔ دربار یزید بہت بڑا ہے، 700 کرسی نشین تھے۔ یزید کی بیوی کا نام ہے ہند، یہ اہل بیت کی ماننے والی ہے، اور اب تفصیل کا وقت نہیں۔ یہ اہل بیت کی ماننے والی تھی۔ ہند کو بتایا گیا کہ تمہارے شوہر کو باغیوں پہ فتح ہوئی ہے۔ یہ نہیں بتایا باغی کون تھے۔ ہند نے کہا میرے لیے نیا برقع سلوا دو، نقاب باریک رکھنا تاکہ میں دیکھ سکوں باغیوں کی بہنیں کیسی ہیں۔ کہا باغی مارے گئے ہیں، ان کی بہنیں بیٹیاں آنے والی، باغیوں کی ازواج بہنیں بیٹیاں۔ ہند نے کہا دربار میں میرے لیے تخت لگا دینا، میں زمین پہ کھڑا نہیں ہونا چاہتی، میں تخت پہ کھڑی ہو جاؤں گی اور برقع سلوا دو۔ آئی ہند دیکھنے کے لیے، اسے نہیں معلوم کون ہے۔ جس طرف ہند کھڑی تھی بیویاں دوسری طرف سے، مرحوم آقا عادل اشتہاردی کہتے ہیں دوسری طرف سے بیویاں داخل ہوئیں۔ جیسی جناب زینب دربار میں آئیں، بی کی نظر پڑی ہند پہ، اور جناب زینب نے دیکھتے ہی پہچان لیا یہ ہند ہے۔ فوراً جناب ام کلثوم کو آواز، ام کلثوم پہچانا سامنے کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے کہا جب سے عباس کی شہادت ہوئے میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی۔ کہا ام کلثوم غور سے دیکھو، سامنے ہند ہے۔ جناب ام کلثوم نے سوال کیا بی بی کون سی ہند؟ وہ ہند جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے فرمایا ہاں ام کلثوم، وہی ہند جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا۔ اب جناب ام کلثوم رونے لگیں، کہا بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو برقعے میں ہے، لیکن ہماری چادریں چھین لے گئے۔ بیویوں کے برقعے، عزیزان گرامی بس مجھے تفصیل میں نہیں جانا۔ جیسے بی بی آئی نا تو آپ جانتے ہیں نا، ہر آدمی کوئی نہیں چاہتا کہ مجھے میرے مصائب میں کوئی اپنا مل جائے، کیونکہ ہر ایک کو بتانا پڑتا ہے کیا گزری مجھ پہ۔ اب بی بی ایک مرتبہ جب گزر رہی تھی، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا شام چلیے۔ جناب زینب سب سے آگے تھی۔ جب بی بی ہند کے تخت کے سامنے سے گزری نا، ہند نے تخت پہ کھڑے کھڑے ریاض القدس کے الفاظ ہیں، سوال کیا من ای بلاد انتم، آپ سب لوگ کون سے شہر کے رہنے والے؟ جناب زینب نے سر نہیں اٹھایا، سر جھکائے جھکائے فرمایا نحنو من بلاد المدینہ، ہم لوگ مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں۔ ہند مدینے کا نام آتے ہی تخت سے اتر کے زمین پہ آ گئے۔ اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا، بی بی نے پوچھا کیا بات ہے، آپ تخت سے کیوں اتر آئے؟ ہند نے بڑے ادب سے کہا بی بی مدینے والوں کے احترام میں مدینے والوں کا بہت احترام کرتی ہوں۔ ایک مرتبہ ہند نے بڑے ادب سے کہا بی بی کیا آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ اگر میں کسی کا سوال کروں؟ جناب زینب نے فرمایا کس کا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ ہند نے بڑے ادب سے نام لیا، کہا مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں۔ بس مولا حسین کا نام آنا تھا، جناب زینب کے آنسو بہنے لگے۔ بی بی نے ایک مرتبہ روتے ہوئے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟
ہند نے ایک مرتبہ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے نام علی اکبر ہے, ہم شکل پیغمبر ہے, بہت خوبصورت ہے. بی بی نے رو کے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک اور بیٹا نام سجاد ہے, عبادت کا پیکر ہے, وہ بھی بہت خوبصورت ہے. بی بی نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ اگر دیکھ سکے دیکھے گا, نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا شام چلیے. ہند نے کہا بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے نام عباس ہے, بہت غیرت مند ہے. بی بی نے ایک مرتبہ ہند کو دیکھا, کہا ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھو گی؟ ہند نے ایک مرتبہ غضبناک ہو کے کہا خبردار بی بی, میرے مولا کی بہنوں کے نام نہ لیجئے گا, یہ شرابی کا دربار ہے, وہ نبی کی نواسیاں ہیں. ہند نے دوبارہ کہا خبردار بی بی, میرے مولا کی بہنوں کے نام نہ لیجئے گا, وہ علی کی بیٹیاں, ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا. بی بی یہ شرابی کا دربار ہے. جناب زینب نے سر اٹھایا, کہا ہند غور سے دیکھ, میں زینب ہوں, یہ میرے ساتھ ام کلثوم, وہ رباب, وہ سکینہ, وہ رقیہ. جب بی بی نے تعارف کروایا نا, ہند نے ایک مرتبہ اپنے برقع کا دامن اٹھایا اور جملہ کہا بی بی اتنا سب کچھ بیت گیا, عباس کہاں تھا؟ جناب زینب نے رو کے کہا ہند ایک سامنے جو سر رکھے ہیں, پہلا سر حسین کا, وہ علی اکبر, وہ عباس, وہ جو قیدی بیٹھا ہے وہ سجاد ہے, وہ جو بچہ ہے وہ محمد باقر ہے. خدا کی قسم عجیب و غریب الفاظ ہے. ہند نے اپنا برقع اتارا, زمین پہ پھینکا. مرحوم آغا قزوینی نے, مرحوم آغا اشتہاتی, سب نے لکھا کہ ہند دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آ گئی, چیخ چیخ کے کہنے لگی او یزید یہ تو نے کیا کیا, یہ نبی کی نواسیاں, یہ علی کی بیٹیاں تو مجمع عام میں لے آیا. مورخین نے, علماء نے روایت کی ہے یزید تخت سے اٹھا, اپنی ابا اتاری, ہند کے سر پہ اڑھائی اور کہنے لگا ہند دیکھتی نہیں نامحرموں کا مجمع, تو بغیر چادر کے نامحرموں میں آ گئی. ہند نے یزید کی چادر زمین پہ پھینکی, کہا او یزید جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا تو ان بیویوں کو مجمع عام میں لے آیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.